بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک سہیلی نے دوسری سہیلی سے پوچھا، بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں تمہارے شوہر نے تمہیں کیا تحفہ دیا ہے؟ سہیلی نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ اس نے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا اس کی نظر میں تمہارا کوئی قیمت نہیں ہے؟ یہ ظاہر بہم گرا کر وہ سہیلی دوسری سہیلی کو اپنی فکر میں چھوڑ کر چلی بنی۔ تھوڑی دیر بعد ظہر کے وقت اس کا شوہر گھر آیا اور بیوی کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ پھر دونوں کا جھگڑا ہوا، ایک دوسرے کو لعنت بھیجی، مار پیٹ ہوئی اور شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ جانتے ہیں پرابلم کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس فضول جملے سے جو آپ کی قیادت کرنے آئی سہیلی نے کہا تھا۔ اسی طرح زید نے حامد سے پوچھا، تم کہاں کام کرتے ہو؟ حامد نے کہا، دکان پر۔ ماہانہ کتنی تنخواہ دیتا ہے؟ حامد، 18,000 روپے۔ زید، صرف 18,000 روپے میں بس تمہاری زندگی کیسے کٹتی ہے؟ حامد نے گہری سانسیں لیتے ہوئے، بس یار کیا بتاؤں۔ میٹنگ ختم ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد حامد اپنے کام سے بیزار ہو گیا اور تنخواہ بڑھانے کی ڈیمانڈ کر دی، جسے مالک نے رد کر دیا۔ نوجوان نے جاب چھوڑ دی اور بے روزگار ہو گیا۔ پہلے اس کے پاس کام تھا، اب کام نہیں رہا۔ ایک صاحب نے ایک شخص سے کہا جو اپنے بیٹے سے الگ رہتا تھا، تمہارا بیٹا تم سے بہت کم ہی ملنے آتا ہے، کیا اسے تم سے محبت نہیں ہے؟ باپ نے کہا، بیٹا مصروف رہتا ہے، اس کے کام کا شیڈول سخت ہے اور اس کے بیوی بچے ہیں، اسی لیے مجھ سے کم ملتا ہے۔ پہلا آدمی بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے ایسے پالا پوسا، اس کی ہر خواہش پوری کی، تم خود جانتے ہو اس کو مصروفیات کی وجہ سے ملنے کا وقت نہیں ملتا، یہ تو نہ ملنے کا بہانہ ہے۔ اس گفتگو کے بعد باپ کے دل میں بیٹے کے لیے خشل سی پیدا ہو گئی۔ بیٹا جب بھی ملتا تو وہ یہی سوچتا رہتا کہ اس کے پاس اس کے لیے وقت ہے سوائے میرے۔ یاد رکھے، زبان سے نکلے الفاظ دوسرے پر بڑا گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ بے شک کچھ لوگوں کی زبانوں سے شیطان بول جاتا ہے۔ ہماری روز مرہ کی زندگی میں کچھ سوالات ہمیں بہت معصوم لگتے ہیں۔ تم نے یہ کیوں نہیں خریدا؟ تمہارے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ تم اس شخص کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزار سکتی ہو؟ تم اسے کیسے مان سکتے ہو؟ اسی طرح بے شمار سوال نادانی میں یا بلا مقصد ہنس پوچھ بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے یہ سوالات سننے والے کا دل میں نفرت یا محبت کا کون سا بیج بو رہا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے گھروں میں جو فساد ہو رہے ہیں، ان کی جڑ تک جایا جائے تو اکثر اس کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ نادانی میں یا جان بوجھ کر بولے جانے والے جملے کسی کی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ فساد پھیلانے والے نام نہ بنو، لوگوں کے گھر میں اندھے بن کر جاؤ اور وہ اس سے گونگے بن کر لوٹو۔